پچھلے 2-3 جمعۃ المبارک سے ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع اسلام میں اللہ کے بندوں کے حقوق اس حوالے سے چل رہا ہے۔ آج بھی ہم اسی موضوع پر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آج کے اس درس میں خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں حقوق العباد کے حوالے سے، اللہ کے بندوں کے حقوق کے حوالے سے، اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ انسانوں کے حقوق، وہ کوئی بھی ہو۔ دوسرا درجہ مسلمانوں کے حقوق، تیسرا درجہ پڑوسیوں کے حقوق، اور چوتھا درجہ رشتہ داروں کے، قرابت داروں کے حقوق۔ پچھلے 2 درس میں انسانوں کے حقوق کے حوالے سے ایک تفصیلی خطاب آپ حضرات نے سماعت کر لیا ہے۔ آج کے اس درس میں مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، جو سمبند ہے، وہ بھائی چارے کا تعلق، رشتہ اور سمبند ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور یہ بات حقیقت بھی ہے، کہ اختلاف جو ہوتا ہے، ناراضگی جو ہوتی ہے، نا اتفاقی جو ہوتی ہے، وہ بھائیوں کے درمیان ہی ہوتی ہے۔ اسی بات کو اللہ واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، اگر 2 بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، 2 بھائیوں کے درمیان ناراضگی ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، یعنی ان کے اختلاف کا، ان کی ناراضگی کا بیچ میں گھس کر فائدہ نہ اٹھاؤ، ان کی صلح کرا دو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ 2 لڑ رہے ہوں تو اس میں اپنا فائدہ تلاش نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب پوری آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ سب سے پہلی بات اللہ جو اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے کسی مسئلے کو لے کر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو بڑھانے کی کوشش مت کرو، اسے گھٹانے کی کوشش کرو۔ اس اختلاف کی آگ میں گھی ڈالنے کا کام مت کرو، اس پر مٹی ڈالنے کا کام کرو، اور اتحاد، اتفاق، محبت، بھائی چارگی کے ساتھ مل جل کر رہو، ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھ کر رہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے، اس کا درد دوسرے مومن کا درد ہوتا ہے، اس کی تکلیف دوسرے مومن کی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ یہ حقیقت میں ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ حضرت جناب سری سختی رحمت اللہ علیہ بڑے اکابر اولیاء میں سے یہ بزرگ گزرے ہیں، اتنے بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد یہ لگتے ہیں، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، اور رشتے میں ان کے ماموں لگتے ہیں۔ ان کی عمر 60 کے اوپر ہو گئی، اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار، توبہ کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ شاگردوں نے عرض کیا حضور آپ کو ہم نے بڑی لمبے عرصے سے دیکھا ہے، مسجد پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کوئی آپ کا مشغلہ ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اتنی کثرت سے آپ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ آخر اس کی خاص کوئی وجہ ہے؟ تو حضرت سری سختی فرماتے ہیں ہاں، جوانی میں ایک گناہ ہو گیا تھا، ایک خطا ہو گئی تھی، سالوں گزر گئے ہیں، آج تک اس خطا پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضور وہ کیا تھا کہ اتنے لمبے عرصے سے کر رہے ہیں؟ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ جوانی میں
میں کچھ کاروبار بھی کرتا تھا. بازار میں میرا ایک کباڑی کی میری دکان تھی, اسکریپ کی دکان تھی. فرماتے ہیں ظہر کا وقت ہو گیا تو میں نے دکان کو بند کیا, نماز کے لیے مسجد آ گیا. مسجد کے بعد میں گھر کھانا کھانے کے لیے چلا گیا. کھانا کھانے کے بعد کچھ آرام کر ہی رہا تھا کہ میں نے ایک شور سنا کہ بازار میں آگ لگ گئی ہے, سب کی دکانیں جل رہی ہیں. فرمایا مجھے بڑی دہشت ہوئی ہے اور میں بڑا گھبرا گیا کہ پورا دکان مال سے بھرا ہوا ہے, اگر اس میں آگ لگ گئی تو بہت بڑا نقصان ہوگا. تو بڑے پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلا, بازار کی طرف دوڑنے لگا. جب میں دوڑ کر پہنچنے لگا تو میں نے بھی دیکھا کہ لوگ بھی بڑے پریشان ہیں, بڑی بھگدڑ مچی ہوئی ہے. کسی نے مجھ سے کہا حضرت اللہ کا شکر ہے آپ کی دکان نہیں جلی. فرمایا پھر بھی مجھے سکون نہیں ملا. میں دوڑ کر پہنچا, قریب پہنچا تو اللہ کا فضل تھا, واقعی ایسا ہی تھا. ادھر سے بھی ساری دکانیں جل گئی تھی, ادھر سے بھی ساری دکانیں جل گئی تھی, اور میری ایک دکان اس میں سلامتی کے ساتھ باقی تھی. جیسے ہی میں نے اپنی دکان کو سلامت دیکھا میرے منہ سے نکلا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جیسے ہی یہ نکلا میرے ضمیر نے مجھے اندر سے آواز دی کہ اے سری سختی, تو اتنا خود غرض ہو گیا ہے کہ اپنی دکان کے بچنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے بھائیوں کے دکان کے جلنے کا تجھے ذرا بھی احساس نہیں ہے. تو حضرت سری سختہ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ میں نے اپنی دکان کی سلامتی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے بھائیوں کے دکان کے جلنے کا مجھے ذرا بھی احساس نہیں رہا. اس سال سے لے کر آج تک میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہا ہوں. ذرا اندازہ کریے کہاں خود بخود دکان کا جل جانا اور کہاں اپنے ہاتھ سے دکان کا جلا دینا. آج ہم مسلمان کہلانے والے اپنے بھائیوں کی دکان خود جلا رہے ہیں, ان کے کاروبار میں ہم خود نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمارے دعوے اسلام کے ہیں. کہیں سے بھی اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے, کہیں سے بھی اسلام کا یہ سبق نہیں ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو مسجد میں بلاتا ہے, مندروں کی طرح نہیں, غیر مسلموں کی طرح نہیں کہ آؤ پوجا کرو بھجن کرو اور نکل جاؤ. نہیں, وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کی ذہن سازی کرتا ہے, اللہ کے بندوں کی اصلاح کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. میں اس کا ثبوت دینے لگا ہوں آپ کو. آپ ذرا دیکھیے, ہم اور آپ جب نماز شروع کرتے ہیں کیا کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں؟ پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے, اللہ اکبر, یہی کہہ کے شروع کرتے ہیں نا نماز. ہر کوئی یہی کہتا ہے. جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو خالص اللہ کی بندگی کے لیے شروع کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کے لیے شروع کرتے ہیں. لیکن جب سلام پھیرنے کی بات آتی ہے تو کیا کہہ کر سلام پھیرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ. ذرا غور کیجئے, نماز شروع کر رہے ہیں تو اللہ اکبر کے ساتھ, اور نماز ختم کر رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ کے ساتھ. کیا مطلب؟ یہ جو سلام ہم کر رہے ہیں یہ سلام کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو کر رہے ہیں؟ نہیں, اللہ تو خود سلامتی دینے والا ہے, بھلا اسے کون سلام کر سکتا ہے؟ وہ تو سلامتی بانٹنے والا ہے. تو یہ جو ہم السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کو سلامتی کی دعا نہیں دے رہے بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. اب ذرا غور کیجئے آخر اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب اور اس کا ریزن کیا ہے؟ نماز شروع اللہ نے کرائی تو اپنی تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر, رکوع کرایا تو بھی اپنی تکبیر کے ساتھ, رکوع سے اٹھوایا تو بھی اپنی تعریف کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ, سجدہ کرایا, قاعدے میں بیٹھایا, قاعدے سے دوبارہ اٹھایا, سب اللہ اکبر کے ساتھ. تو اس رب نے نماز کا اختتام اللہ اکبر کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ شریعت اس کی وجہ بتاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اے اللہ کے بندو, ابھی تک تم مسجد میں کھڑے ہو, تمہارا سر جھکا ہوا ہے, آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, تمہارے لب خاموش ہیں اور تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور بندھے ہوئے ہاتھ کے ساتھ بڑے سے بڑا ڈاکو بھی شریف نظر آتا ہے. اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے اب جب تم نماز ختم کرو گے اور مسجد سے باہر جاؤ گے تو تمہارا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑ جائے گا, ان کے حقوق کو ادا کرنے کی ذمہ داری تم پر پڑے گی. تو اسلام یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر تم نے جو السلام علیکم ورحمت اللہ کہا ہے کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو, تم پر رحمت ہو, مسجد سے باہر جانے کے بعد
جو سلامتی کی دعا تم نے اپنے بھائی کے لیے مسجد میں کی تھی، مسجد سے باہر جانے کے بعد بھی تمہیں اس سلامتی کا احساس ہے کہ نہیں ہے؟ تم مسجد سے باہر جانے کے بعد بھی اپنے بھائی کے لیے سلامتی بن کر رہتے ہو یا اسے پھاڑ کھانے والے بھیڑیے بن جاتے ہو؟ تم اس کے لیے رحمت بنتے ہو یا اس کے لیے عذاب بنتے ہو؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے کی اور نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے کیا، تاکہ بندوں کے اندر سلامتی کا جذبہ پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا خیال پیدا ہو جائے. پھر یہ بات صرف نماز تک محدود نہیں رکھی، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کتنے پیارے جملے ہیں، سنیے. حضور ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. حضور فرماتے ہیں، لوگوں سلام کو پھیلایا کرو، سلام کو عام کیا کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور جب بھی کسی بھوکے کو دیکھو تو اسے کھانا کھلایا کرو. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور جو بھی ناراض ہو اس کے دل کو خوش کیا کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور نماز پڑھا کرو جب سب لوگ سو رہے ہوں. یعنی لوگوں کی نظروں سے چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا کرو. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر یہ کام کر لو گے تو میں محمد تمہیں ایک ضمانت دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، تدخل الجنت بسلام، تو سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ مسجد سے نکلنے کے بعد جب بھی ایک دوسرے کو گلی میں ملو، راستے پر ملو، بازار میں ملو، تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. لیکن ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ ایک طرف ہم اسے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اپنے بھائی کو، دوسری طرف اسے برباد کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں. ایک طرف اپنے دوست کو جھک کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، دوسری طرف محفل میں اس کی غیبت کر کے اسے رسوا کرنے کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں. گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے پڑوسی کو سلام کی دعا دیتے ہیں السلام علیکم، لیکن وہیں اس کے حق کو مارنے کے پلاننگ کرتے رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی تعلیم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جنگ کا موقع ہے، صحابہ کرام کی صفیں بن گئی ہیں اور حضور علیہ السلام بھی گھوڑے پر سوار ہیں. اب انتظار ہے کہ حضور اشارہ کرے تو دشمن پر حملہ کیا جائے. ساری صفیں بن گئی ہیں. اندازہ کیجئے کتنا نازک وقت ہے، جنگ کا موقع کتنا نازک ہوتا ہے. ساری صفیں بن گئی ہیں، جنگ کی تیاری ہو چکی ہے، بس اب حکم کا انتظار ہے. ایسے نازک وقت میں ایک شخص دوڑتا ہوا حضور کی خدمت میں آیا، حضور کے سامنے آیا اور آ کر اس نے حضور کی گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور کہا، اے مدینے کے تاجدار، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا، پوچھو کیا بات ہے؟ اس نے کہا، جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ دین کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے سوال پہ. وقت کتنا نازک ہے، وقت کتنا سینسیٹیو ہے اور سوال کتنا بڑا ہے. وقت جنگ کا ہے اور سوال ہے جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ دین کیا ہے. اتنے بڑے سوال کا جواب ایسے نازک وقت میں اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. اب ذرا حضور کا جواب سنیے، اور میں کہتا ہوں ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سننا. حضور ارشاد فرماتے ہیں، اے پوچھنے والے سن، جو دین میں لے کر آیا ہوں وہ پورا کا پورا دین یہ ہے. حضور فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ و شفقت علی مخلوقہ، جو دین میں لے کر آیا ہوں وہ سارا دین یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کی جائے اور اللہ کی مخلوق پر رحمت کی جائے. سارا کا سارا دین یہ ہے. یعنی ایک طرف اللہ کے حقوق کو ادا کیا جائے، دوسری طرف اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، یہ اصل میں دین ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ جائیں، محفوظ ہو جائیں. ذرا غور کیجئے، حضور ایک ترازو دے رہے ہیں، ایک کسوٹی دے رہے ہیں کہ بڑا مسلمان وہ نہیں ہے جو بہت اچھی تقریر کر لے،
اچھا مسلمان وہ نہیں ہے جو مسجدوں میں بہت زیادہ چندہ دیتا ہو. سچا پکا مسلمان وہ نہیں ہے جس کا سلسلہ بڑے خانقاہ سے جڑا ہوا ہو, جو بڑے پیر کا مرید ہو. حضور نہیں فرما رہے ہیں, حضور فرما رہے ہیں سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو جائیں. بس اگر اس ایک حدیث کو ترازو بنا لیا جائے اور اپنے ایمان کو اس پر تولنے کے لیے رکھا جائے, اللہ کی عزت کی قسم ہمارا مفتی, پیر, فقیر اور حاجی نمازی تو الگ رہا, ہمارا مسلمان بھی نظر آنا بہت مشکل ہے. کیونکہ صبح سے شام تک ہماری زبان سے, ہماری سوچ سے, ہماری ہاتھ سے ہم مسلمانوں کا دل دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ذرا اسلام کی تعلیم دیکھیے کس طرح اسلام نے, اور جو اسلام ہم سمجھ رہے ہیں, جس اسلام کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں, جس اسلام پر عمل کا ہم دم بھر رہے ہیں, حقیقت میں اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. ذرا دیکھیے صحابہ کرام روایت کرتے ہیں سنا رجل تامن فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ. توجہ سے سنیے, صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی نے حضور کے لیے کھانا تیار کیا. ودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ, اور حضور کو دعوت دی اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کو بھی اس نے مدعو کیا کہ حضور دعوت پر تشریف لائیں. تو جب اس نے دعوت دی تو حضور کے ساتھ اس وقت جو بھی صحابہ کھڑے تھے, حضور نے فرمایا چلو تمہارے بھائی کے ہاں دعوت ہے, وہاں چلنا ہے. جب حضور کا حکم ہوا تو سب لوگ چل پڑے. تو ایک صحابی پہنچے, دسترخوان لگ گیا, کھانا اس پہ آ گیا, سارے لوگ کھانے لگے. ایک شخص اس پہ بیٹھا ہے بغیر کھائے, خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. حضور نے اس کی طرف دیکھا, اشارہ کیا, فقال رجل انی صائم, اس شخص نے کہا حضور میرا روزہ ہے. تو جیسے ہی حضور نے یہ سنا, یہ نفلی روزہ تھا, اس نے کہا حضور میرا روزہ ہے. اب حضور یہ سن کر خاموش نہیں رہے, اسے اٹھ کر جانے کے لیے نہیں کہا. اب ذرا حضور کے جملے سنیے. حضور نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخوک تکلف وصنع لك طعاما ودعاك وقال انی صائم, کہا تیرے بھائی نے تجھے دعوت دی ہے, تیرے لیے تکلیف اٹھائی ہے, تیرے لیے کھانا بنایا ہے, اور جب دسترخوان پر کھانا آ گیا ہے تو کہتا ہے میں روزے سے ہوں. حضور نے فرمایا ففطر, روزہ توڑ دے, وہ سم یومن مکانہ, اس کی جگہ پر کسی دوسرے دن روزہ رکھ لینا. ذرا حضور پیغام دے رہے ہیں ایک بھائی کے دل جوئی کے لیے اگر نفلی روزہ ہو تو توڑا جا سکتا ہے, لیکن کسی مومن کا دل نہیں توڑا جا سکتا. یہ ہے اسلام کی تعلیم. روزہ تو توڑا جا سکتا ہے لیکن کسی مومن کا دل نہیں توڑا جا سکتا. لیکن ہم اور آپ صبح سے شام تک, مومن تو چھوڑو, اپنے سگے لوگوں کے دل کو ہم دکھا رہے ہیں. اس کے باوجود پکے مسلمان, پکے سنی ہونے کا ہم دم بھر رہے ہیں. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ پھر ذرا دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. لوگوں نے حضور کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. حضور نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا مرحبا, کیا بات ہے خانہ کعبہ تیری شان کی, تیری عظمت کی, تیری بزرگی کی. خانہ کعبہ کو دیکھ کر حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں, جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرمایا کہ اے خانہ کعبہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حرمت المومن اعظم عند اللہ من حرمت الکعبہ. حضور فرماتے ہیں اے خانہ کعبہ سن, تیری عظمت بہت بڑی ہے, لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک ایک بندے مومن کی عزت تجھ سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک ہے. خانہ کعبہ کو حضور فرما رہے ہیں کہ اے خانہ کعبہ, تیری عزت سے کہیں زیادہ ایک بندے مومن کی عزت اللہ رب العزت کے نزدیک ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ایک طرف خانہ کعبہ جا رہے ہیں اور بار بار جا رہے ہیں, خانہ کعبہ کو پکڑ کر زار و قطار روتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں, اس کو چومتے ہیں. دوسری طرف اپنے بھائی کا گریبان پکڑ کر اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. یہ کہاں کی عزت ہے؟ آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ مومن کی عزت اللہ کے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے, اللہ کی گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے.
کمیٹی کے نام پر، صدارت کے نام پر یا مینجمنٹ کے نام پر ایک نمازی کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، اس کو باہر بھگایا جاتا ہے، صرف کسی شک کی بنیاد پر. کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں. کوئی مسافر آ جائے، اس کی شکل و صورت الگ نظر آئے، کوئی دلیل نہیں. جبکہ ایسے لوگوں کے پاس چاند ہونے کے لیے بڑی دلیلیں چاہیے، لیکن ایک مومن کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے عقیدے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. بس ایک ٹوپی، اس کا پاجامہ، اس کی مونچھیں اس کا عقیدہ ڈیفائن کرتی ہیں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم بڑی عظیم ہے. جب تک کوئی یقین کامل حاصل نہ ہو جائے، کسی کی عزت کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کتنی عزت ہے، کتنی عزت ہے. اسی لیے زنا کے لیے 4 گواہوں کو رکھا گیا ہے. اگر اپنی بات منوانی ہے تو 2 گواہ کافی ہے، لیکن کسی کے عزت کی بات ہو تو اسلام نے 2 گواہ نہیں 4 گواہ رکھے ہیں. وہ بھی ایسے گواہ ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ جرم دیکھا ہو، تب جا کر کے وہ جرم ثابت ہوتا ہے. لیکن ہم اور آپ صرف شک کی بنیاد پر اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھروں سے دور کر رہے ہیں، اللہ کے دین سے دور کر رہے ہیں. یہ کہاں کی تعلیم ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح فرمایا؟ سنیے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے کسی مومن بھائی کے عیبوں کو چھپا لے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے ہر عیب کو چھپاتا ہوا نظر آئے گا. پھر حضور علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی تکلیف کو دور کر دے، اس کے کسی رکے ہوئے کام کو پورا کر دے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ خود اس بندے کے کام کو پورا کرتا ہوا نظر آئے گا، اس کے مشکلات کو آسان کرتا ہوا نظر آئے گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محدث گزرے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے یہ شاگرد ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو بڑا علم نوازا تھا، بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی. ساتھ ہی ساتھ دنیا کے بڑے اسباب، بڑے مال، بڑے دولت سے بھی انہیں نوازا تھا. اللہ رب العزت نے دنیا بھی اور دین بھی دونوں ان کے پاس جمع کر دیے تھے. ایک شخص ان کے پاس روتا ہوا پریشان حال پہنچا. عرض کیا حضور مجھ پر ایک شخص کے 700 دینار قرض ہیں اور میں ادا کرنا چاہتا ہوں پر ادا نہیں کر پا رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں، اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہا ہوں، اللہ کی عبادت میں وقت نہیں لگا پا رہا ہوں، دین کی خدمت نہیں کر پا رہا ہوں. حضور اگر آپ میری مدد کر دیں تو بڑا اچھا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے خط لکھا اور اس کے حوالے کیا اور کہا کہ فلاں جگہ ہماری آفس ہے، وہاں ہمارا خزانشی بیٹھتا ہے، یہ خط اسے دے دینا، وہ تمہیں امانت دے دے گا. لہٰذا خط دیا. جب وہ پہنچا تو اس نے ساتھ میں کہا کہ میں حضرت کے پاس گیا تھا، میں نے اپنی پریشانی سنائی اور ان سے 700 دینار کا مطالبہ کیا، حضرت نے مجھے یہ خط دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے. اب وہ خزانشی نے خط کو کھولا، اس میں لکھا تھا اس آنے والے بندے کو 7000 دینار دینا. اس نے مانگا کتنے تھا؟ 700 مانگا تھا اور خط میں لکھا تھا 7000 دے دینا، اور یہ کہہ بھی رہا تھا کہ میں نے 700 مانگا تھا. خزانشی کو ذرا سا شک ہوا کہ شاید حضرت کو لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، جا کر میں خود ویریفائی کرتا ہوں، اس بات کی خود تحقیق کرتا ہوں. اب وہ حضرت کے پاس آفس بند کر کے خود چلا آیا مدرسے کو، مسجد کو. وہ شخص بھی ساتھ میں چلا آیا. آ کر اس نے عرض کیا حضور آپ نے اس شخص کو ہمارے پاس بھیجا تھا پیسے دینے کے لیے، یہ تو کہتا ہے 700 کی ضرورت ہے لیکن آپ نے اس میں 7000 لکھا ہوا ہے، آخر کہیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے؟ تو حضرت نے کہا اچھا لاؤ خط دکھاؤ. خط لیا، قلم منگایا، 700 کو کاٹ کر 1400 لکھ دیا. 700 کو کاٹ کر اس میں 1400 دینار لکھ دیے، 14000 دینار لکھ دیے. 7000 کو کاٹ کر اس کے حوالے واپس کیا. اب وہ پھر حیران ہوا، کہا لیکن حضرت کا حکم ہے. سیدھے اسے آفس لے گیا، وہاں اسے امانت دے دی، اسے بھیج دیا. اب وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اور حضرت کے لیے دعائیں کرتا ہوا وہ چلا گیا. جب شام ہو گئی حضرت کے پاس وہ دن بھر کا جب حساب و کتاب لے کر پہنچا، حساب و کتاب کے بعد اس نے عرض کیا حضور آج کا معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا.
وہ شخص آیا, اس نے 700 آپ سے طلب کیے, آپ نے 7000 لکھ دیے. جب مجھے شک ہوا, میں ویریفائی کرنے آیا تو آپ نے 7000 کاٹ کے 14000 کر دیے. آخر اس کا کیا معاملہ ہے؟ اب ذرا سنیے, حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں, میں نے حضور کی ایک حدیث سنی ہے. حضور نے فرمایا ہے, اگر کوئی بندہ کسی بندے مومن کے دل کو اس کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ, اس کی توقع سے زیادہ خوشی دے دے, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو میں نے اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے اسے اس کی حد سے زیادہ خوشی دینے کے لیے 7000 لکھ دیے تھے, لیکن تو نے معاملہ خراب کر دیا, اس کے سامنے تو نے راز کھول دیا, تو میں نے اس کی خوشی کو بڑھانے کے لیے 7000 کی جگہ 14000 کر دیا, اس لیے میں نے یہ عمل کیا. ذرا سوچیے, یہ ہے اسلام کی بہار, یہ ہے اسلام کی خوبصورتی, یہ ہے اسلام کی. اسلام سختی کی دعوت اپنی ذات کے لیے دیتا ہے, دوسروں کے لیے رحم کی دعوت دیتا ہے. لیکن ہم نے معاملہ الٹا کر دیا ہے. ہماری بیوی کے لیے آزادی, ہمارے بچوں کے لیے آزادی, خود اپنی ذات کے لیے آزادی, اور ساری سختی ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں. مفتی صاحب کی بیوی کیا کر رہی ہے, مفتی صاحب کو معلوم, اللہ کو معلوم. مفتی صاحب کا بیٹا کہاں جاتا ہے, مفتی صاحب کو معلوم, اللہ کو معلوم. لیکن جب مفتی صاحب قضاءت کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں, ان سے بڑا جلاد کوئی نہیں ہوتا. وہ سارا اسلام دوسروں پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. اس سے اسلام کبھی نہیں پھیلتا, اس سے کبھی اسلام نافذ نہیں ہوتا. اسلام جب بھی پھیلا ہے پہلے اپنی ذات پر لاگو کرنے کی بنیاد پر پھیلا ہے. جب ہر شخص نے اسلام کو اپنی ذات پر لاگو کر لیا, خود بخود اسلام پھیلتا ہوا نظر آیا. مثال کے طور پر ہم اگر 100 لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, ہر کوئی اگر اپنی ذمہ داری سمجھ لے تو کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں, اور ہر کوئی 100 میں سے 100 صرف تقریر کرتے رہے, صرف فتویٰ بازی کرتے رہے, اور کسی کو عمل سے اگر سروکار نہ ہو تو 100 کی تقریر بھی کوئی فائدہ نظر نہیں دکھائے گی, اس سے کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون آئی, پریشان حال, بڑی گھبرائی ہوئی. آ کر اس نے عرض کیا, حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, میں نے زنا کر لیا ہے, اور مجھے اللہ کا خوف ستا رہا ہے. رات کو سوتی ہوں مجھے وہی خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے کس طرح سزا میں ڈالے گا. اس لیے حضور طہرنی یا رسول اللہ, حضور مجھے پاک کر دیجئے, مجھے اس گناہ کی غلاظت سے نکال دیجئے. حضور نے 4 مرتبہ ٹالا تاکہ وہ 4 مرتبہ اپنے منہ سے خود ایکسپٹ کرے, خود قبول کرے. جب اس نے 4 بار قبول کر لیا تو حضور نے فرمایا, اب کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا, حضور اس کا حمل میرے پیٹ میں ٹھہرا ہوا ہے. حضور نے فرمایا, اچھا جب وضع حمل ہو جائے تب آنا. اب وہ خاتون 9 مہینے کے بعد دوبارہ آتی ہے. ذرا غور کیجئے, زنا کی سزا سیدھے موت ہے, سیدھے موت ہے. اس کے باوجود اسلام پر عمل کا جذبہ دیکھیے. وہ خود حضور کی خدمت میں بچہ لے کر آتی ہے, عرض کرتی ہے, حضور اب تو بچہ بھی ہو گیا ہے, طہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کر دیجئے اس گناہ سے. تو حضور نے فرمایا, ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے, اسے 2 سال تک دودھ پلا, جب یہ روٹی کھانے لگ جائے تب میرے پاس آنا. اب وہ 2 سال بعد لوٹ کر آتی ہے. ہماری تقریر کا اثر صرف مسجد تک ہوتا ہے. کتنی بھی بڑی بات سمجھا دی جائے, جب تک محفل میں ہے اس کا اثر ہے, اگلے جمعہ تک اس کا اثر نہیں رہتا. لیکن کیا زبان رہی ہوگی مصطفیٰ جان رحمت کی, کیا پاکیزگی رہی ہوگی. حضور نے کس طرح معاشرے کو پاک کیا ہوگا کہ 2 سال 3 سال گزرنے کے بعد بھی وہ خاتون حضور کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے, طہرنی یا رسول اللہ, حضور مجھے پاک کر دیجئے. اس طرح اسلام پھیلا ہوا ہے, اس طرح اسلام کی بہاریں پھیلی ہیں. ہر کسی نے اسلام کو بڑھ کر گلے سے لگا لیا, ہر کسی نے خود اسلام پر بڑھ کر عمل کیا تو اسلام پھیلتا ہوا نظر آیا. لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے. ہمیں عمل کرنے کی کوئی بھی فکر نہیں ہے, ہمیں عمل کرنے کی کوئی بھی حرص نہیں ہے, ہمیں عمل کرنے کا کوئی بھی خیال نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے علاوہ سارے لوگ عمل کر لیں تو اس سے اسلام کبھی نہیں پھیلتا. با ہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر, سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں, مولا کریم ہمیں آپ سب کو
اللہ کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔